یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن کے جیسا جینیس اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ اتنا جینیس تھا کہ اکیلا ہی ہزاروں سائنسدانوں سے زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو چیز انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور دنیا کے لیے آسان بنایا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک افیکٹ لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ ان کی ایکسٹرا آرڈنری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے پاس اسپیشل برین ہے جو ہم عام انسانوں سے کافی زیادہ مختلف ہے، اور اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا۔ اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد اس کے باڈی کے کسی حصے پر ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے یہ انسٹرکشن دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ پھر بھی وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو آٹوپسی کے لیے یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا اس نے چپکے سے آئنسٹائن کا برین نکال لیا، کیونکہ ان کو یہ جاننے کی کیوریوسٹی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑے جینیس کے برین میں آخر ایسا ہے کیا۔ آئنسٹائن کا برین چرانے والے ڈاکٹر کا نام تھا تھامس ہاروی، جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اس اسپیشل برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ عرصے بعد پرنسٹن ہاسپٹل کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ڈاکٹر ہاروی کو نکال دیا۔ ڈاکٹر ہاروی جیسے تیسے کر کے البرٹ آئنسٹائن کے بیٹے ہنس ہربرٹ سے یہ اجازت لینے میں کامیاب ہو گئے کہ اس کے باپ کے اسپیشل برین کے راز کھولے گا اور اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ اس دن کے بعد شروع ہوا اس برین کا ایک لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر ہاروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ یہ ان کا صرف خیال تھا کہ اتنے بڑے جینیس کے برین کے اوپر ریسرچ کر پائیں گے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہاروی پرنسٹن ہاسپٹل کی جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ آئنسٹائن کا برین جو پہلے ہی ڈاکٹر ہاروی ریزرو کر چکے تھے، وہ اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے اس برین کی بہت ساری فوٹوز لی اور 240 پیسز میں چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ کر ہر ایک پیس کو الگ الگ جار میں رکھ کر اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اسی برین کو لے کر ڈاکٹر ہاروی کی بیوی کا ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا اور وہ یہ کہتی تھی کہ وہ اس برین کو لے کر پھینک دے گی، اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میں ڈائیورس ہو گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہاروی برین لے کر کینزس کے شہر وچیٹا میں چلے گئے، جہاں ایک بایولوجیکل لیب ٹیسٹنگ میں سپروائزر کی جاب سر انجام دینے لگے اور اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر خوب اسٹڈی کرنے لگتے۔ اس دوران ڈاکٹر ہاروی کئی جابز چھوڑ کے دوسری کرتے اور کافی سال گزرنے کے بعد بھی وہ آئنسٹائن کے برین پر اسٹڈی صحیح سے نہیں کر سکے۔ الٹا ان کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب ان کو پلاسٹک کی فیکٹری میں کام کرنے کی ضرورت پڑی۔ اتنے سالوں کے بعد ڈاکٹر ہاروی نے اچھا فیصلہ کیا کہ وہ ان کے برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا بھر کے بیسٹ نیورو پیتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیلڈ ریسرچ کے لیے بھیجیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سالوں بعد یعنی 1985 پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک اسٹڈی پبلش کی گئی۔ اس کے بعد ان کے 28 سالوں تک اس جینیس برین پر دنیا بھر کے نیورولوجسٹ نے کئی پبلش کی، جن میں بتایا گیا آئنسٹائن کا برین عام انسان کے برین سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں سیکنڈ پارٹ بتایا جائے گا۔